السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین کے ایس ایم ای ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پہلی سہ-ماہی میں 0.2% پوائنٹس کا اضافہ۔ چین عالمی اقتصادی ترقی کے لیے مضبوط حوصلہ افزائی جاری رکھے گا، چینی وزارت خارجہ۔ اور امریکہ کا سلامتی کونسل کی قرارداد کے حوالے سے بیان، سلامتی کونسل کے ارکان کی ذمہ داریوں کی توہین ہے، چین۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چائنا ایسوسی ایشن آف اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کی جانب سے 9 تاریخ کو جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق پہلی سہ-ماہی میں چین کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کا ترقیاتی انڈیکس 89.3% رہا، جو گزشتہ سال کی آخری سہ-ماہی کے مقابلے میں 0.2 پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ چائنا ایسوسی ایشن آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے ایک سروے کے مطابق انڈیکس میں اضافے کی بنیادی وجوہات جشن بہار کے تہوار کے بعد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے کام اور پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ پالیسی سپورٹ میں اضافہ ہے۔ پہلی سہ-ماہی میں چین کے ایس ایم ای ڈیولپمنٹ انڈیکس کے تمام ذیلی اشاریوں میں اضافہ ہوا، جن میں مارکیٹ انڈیکس اور کیپٹل انڈیکس دونوں میں 0.3 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ اس بڑے اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایس ایم ایز کی مارکیٹ کی توقعات اور فنانسنگ کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے 9 اپریل کو ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں پیٹرسن انسٹی-ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامک کے سینئر فیلو لودی کی جانب سے خارجہ امور کی ویب سائٹ پر چین اب بھی ترقی کر رہا ہے، دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو نظر انداز نہ کریں کے موضوع پر شائع ہونے والے ایک حالیہ مضمون کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ صدر شی جن پنگ نے امریکی کاروباری برادری اور اسٹریٹجک اکیڈیمیا کے نمائندوں کے ساتھ ایک حالیہ ملاقات میں نشاندہی کی کہ چین کی معیشت صحت مند اور پائیدار ہے۔ چین کی معیشت کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف تجزیاتی نقطہ نظر ہیں، تاہم تمام فریق عام طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ چین کی اقتصادی ترقی کی شرح دنیا کی دوسری بڑی معیشتوں میں آگے ہے، اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہونے کے ناطے چین کی معیشت ایک مضبوط بنیاد، مضبوط لچک اور بڑی ترقی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حقائق نے ثابت کر دیا ہے کہ چین کی طویل مدتی معاشی بہتری کا بنیادی رجحان تبدیل نہیں ہوگا۔ سپر بڑے پیمانے کی مارکیٹ اور مکمل صنعتی نظام کے شاندار فوائد تبدیل نہیں ہوں گے، اور اعلیٰ معیار کی ترقی کی حمایت کرنے والے عوامل اور حالات جمع ہوتے رہیں گے۔ چین عالمی اقتصادی ترقی کے لیے ایک مضبوط محرک فراہم کرنا جاری رکھے گا اور اپنی مستحکم ترقی کے ساتھ عالمی ترقی کے لیے مزید مواقع لائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کی 9 تاریخ کی باقاعدہ پریس کانفرنس میں ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا سہ افریقی سیکیورٹی پارٹنرشپ میں توسیع پر چین کا کیا رد عمل ہے۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے کہا کہ ہم کیمپوں کے درمیان تصادم کی حمایت نہیں کرتے۔ متعلقہ ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی سے ادا کریں اور ایسے کاموں سے گریز کریں جس سے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہو۔ جاپان کی عسکری جارحیت کی جدید تاریخ کی وجہ سے جاپان کے فوجی تحفظ کے رجحانات نے ہمیشہ اپنے ایشیائی پڑوسیوں اور عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ جاپان کو اپنی جارحیت کی تاریخ پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، فوجی اور سیکیورٹی کے چھوٹے حلقوں میں شامل ہونے کی کوششوں کو ترک کرنا چاہیے اور حقیقی معنوں میں پرامن ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ 8 اپریل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 22 مارچ کو سلامتی کونسل میں امریکہ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے مسودے کو مسترد کرنے پر ہوا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مشن کے ناظم الامور دائبنگ نے ایک بار پھر اجلاس میں ویٹو کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یہ کہہ کر سلامتی کونسل کے ارکان کی ذمہ داریوں کی توہین کر رہا ہے کہ سلامتی کونسل کی منظور کردہ قرارداد 2728 پر عمل درآمد لازمی نہیں۔ چینی نمائندے نے کہا کہ 22 مارچ کو سلامتی کونسل میں امریکہ کی جانب سے غزہ کی پٹی سے متعلق تجویز کردہ قرارداد کے مسودے کو چین کی جانب سے ویٹو کرنے کی بنیاد بین الاقوامی انصاف کو برقرار رکھنا، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور وقار کے تحفظ، سلامتی کونسل کی ذمہ داری اور اختیار کے تحفظ اور مسودے کے حوالے سے عرب ممالک کے شدید خدشات
اور عدم اطمینان ہے۔ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کا مسودہ مبہم ہے اور جنگ بندی کے بنیادی مسئلے پر الفاظ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جنگ بندی کے لیے پیش کی شرائط مقرر کی جائیں اور سلامتی کونسل کو امریکہ کی غلط پالیسی اور تجویز کی توثیق پر مجبور کیا جائے۔ چین کے نمائندے نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے 25 مارچ کو منظور کی گئی سلامتی کونسل کی قرارداد 2728 پر مکمل عمل درآمد اس وقت سب سے اہم کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایک ذمہ داری ہے اور ہر ریاست کی جانب سے اقوام متحدہ میں شمولیت پر کیا جانے والا وعدہ ہے۔ امریکہ میں چینی سفارتخانے کے ترجمان نے 8 اپریل کو کہا کہ حالیہ برسوں میں امریکی سرحدی قانون نافذ کرنے والے افسران نے چینی شہریوں، خاص طور پر طلباء اور اسکالرز کو ہراساں کرنے، بلا وجہ پوچھ گچھ کرنے اور امریکہ سے نکالنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ نامکمل اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2021 سے اب تک امریکہ کی جانب سے تقریباً 300 چینی شہریوں کو ہراساں کرنے، غیر ضروری پوچھ گچھ اور چین واپس بھیجنے کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 70 سے زائد بین الاقوامی طلباء ہیں جن کے پاس مکمل قانونی دستاویزات موجود تھے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی اقدام عام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دائرے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ نظریاتی تعصب اور متعلقہ فریقوں کے جائز قانونی حقوق اور مفادات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس سے چین اور امریکہ کے درمیان معمول کے اہلکاروں کے تبادلے میں شدید مداخلت کی گئی ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان عوامی تبادلوں کو مضبوط بنانے اور سہولت فراہم کرنے پر چینی اور امریکی سربراہان مملکت کے اتفاق رائے کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین اس کی شدید مذمت اور مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ چینی حکومت عوام کی مرکزیت پر مبنی اصول پر کاربند ہے اور چینی شہریوں کے جائز حقوق اور مفادات کا بھرپور تحفظ کرتی ہے۔ حکومت کسی بھی چینی شہری کے ساتھ غیر قانونی یا سفاکانہ سلوک برداشت نہیں کرے گی اور چینی شہریوں کے جائز اور قانونی حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ میں چینی سفارت خانے اور متعلقہ قونصلیٹ جنرل نے امریکی محکمہ خارجہ، وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل، ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کو نمائندگی دی ہے۔ 8 اپریل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے فلسطین کی درخواست سلامتی کونسل کی کمیٹی برائے نئے ارکان کو جمع کرائی۔ انتظامات کے مطابق کونسل کے نئے ارکان کے داخلے سے متعلق کمیٹی کی پہلی مشاورت اسی دن ہوتی ہے۔ فلسطین اس وقت اقوام متحدہ میں مبصر ہے اور فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن تسلیم کرنے کے لیے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی رضامندی درکار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جینٹ یلن کا حالیہ دورہ چین 9 اپریل کو ختم ہو جائے گا۔ وہ اس سال چین کا دورہ کرنے والی امریکی کابینہ کی پہلی رکن ہیں اور 9 ماہ بعد دوبارہ چین کا دورہ کر رہی ہیں۔ اس عرصے کے دوران فریقین نے کثیر سطحی اور کثیر جہتی مذاکرات اور تبادلے کیے اور چین اور امریکہ کے سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو مشترکہ طور پر نافذ کرنے، اقتصادی ترقی، مالیاتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے نئے اتفاق رائے کے نتائج تک پہنچنے پر اتفاق کیا۔ یلن نے کہا کہ امریکہ اور چین کو دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو ذمہ داری سے سنبھالنا چاہیے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ چین سے ڈی کپلنگ کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یلن کا بیان بظاہر اچھا لگتا ہے لیکن اس کے نفاذ کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ اعتماد نہیں، کیونکہ حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ امریکہ چین کی معیشت، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی کو دباؤ میں لانے کے لیے لامتناہی اقدامات کر رہا ہے اور چینی کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کی فہرست طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ چین اور امریکہ دنیا کی 2 بڑی معیشتیں ہیں۔ چین ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کا نچوڑ باہمی فائدہ اور جیت جیت ہے اور چین اس سمت میں سخت محنت بھی کر رہا ہے۔ تاہم امریکہ حالیہ برسوں میں چین کے ساتھ مشترکہ کوششوں میں ناکام رہا ہے اور اپنے عوام سمیت دنیا کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں بھی ناکام رہا ہے۔ امریکی اقدامات سب کے سامنے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔